بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ پروین شاکر اردو شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کا سماجی شعور اپنے ہم عصر شعراء سے کہیں آگے ہے۔ وہ یہاں بادباں کو زندگی کی منزل کی طرف بڑھنے کی علامت کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ بادباں کھلنے کا اشارہ ایک نیا سفر شروع کرنے کا اعلان ہے۔ شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ اس نئے سفر کے آغاز کو دیکھ رہی ہیں۔ یہاں سمندر کو زندگی کی لامتناہی امکانات اور چیلنجوں کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جبکہ کنارہ کو ایک محفوظ اور مستحکم مقام کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ زندگی کے لامتناہی امکانات کو دیکھ رہی ہیں اور مشکلات کا سامنا خود ہی کریں گی، جبکہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ تم کنارے پر نظر رکھنا، یعنی تم اپنے لیے آسان راستے کا انتخاب کرنا۔ مجموعی طور پر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعرہ ایک نئے سفر کے آغاز کو دیکھ رہی ہے اور وہ زندگی کی لامتناہی امکانات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ اس شعر میں پروین شاکر نے جدائی اور اس کے اثرات کو بہت ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلا مصرع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جدا ہونا بذات خود ہی ایک مشکل کام ہے، لیکن شاعرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کا بچھڑنا اور بھی مشکل تھا۔ یہاں یوں لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جدا ہونے کا یہ انداز بہت ہی تکلیف دہ تھا، جبکہ دوسرا مصرع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جدا ہونے والا شخص جاتے وقت ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ یہ عمل اس کی اندرونی کشمکش اور اس کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا محبوب بھی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب دل دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جدا ہونا ایک بہت ہی دردناک عمل ہے اور اس کے اثرات بہت دیر تک رہتے ہیں۔ یہاں جدا ہونے والا شخص نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی بہت تکلیف میں ہے۔ وہ ایک طرف تو جدا ہونا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف اسے اپنے محبوب سے جدا ہونا بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ شعر بہت ہی گہرا اور معنی خیز پیغام دیتا ہے۔ یہ جدا ہونے کے درد کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جدا ہونا زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ جدا ہونے کے بعد بھی زندگی چلتی رہتی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند اور شب ہجرا ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ پروین شاکر کی پوری شاعری ان کے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار ہے، جو درد کائنات بن جاتا ہے۔ اسی لیے انہیں دور جدید کی شاعرات میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ شعر بھی اپنے اندر ایک گہرا فلسفیانہ اور جذباتی معنی رکھتا ہے۔ پہلا مصرع چاند کو محبت، ہجران اور تنہائی کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ شاعرہ چاند کو دروازے پر دیکھ کر حیران ہے اور اس سے پوچھ رہی ہے کہ وہ کس شباہت کو لیے آیا ہے۔ یہاں شباہت سے مراد وہ کیفیت ہے جو شاعرہ کو اندر سے کھا رہی ہے، یعنی ہجرت، جدائی کی کیفیت۔ چاند کو اکثر شاعری میں محبوب کے چہرے سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن یہاں شاعرہ نے چاند کو ہجران کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں شاعرہ چاند سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے ہجران کی علامت، ذرا اپنے ستارے کو دیکھ۔ یہاں ستارے سے مراد شاعرہ خود ہے۔ یہاں شاعرہ بتانا چاہتی ہے کہ چاند بھی اس طرح تنہا اور اداس ہے۔ شاعرہ چاند کو دیکھ کر اپنی اندرونی کیفیت سے ایک تعلق محسوس کرتی ہے۔ وہ چاند میں اپنی تنہائی اور ہجران کی کیفیت کو دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ چاند بھی اس کی طرح اداس ہو تاکہ وہ اس کی تنہائی کو سمجھ سکے۔ یہ شعر انسان کے اندرونی جذبات اور احساسات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ انسان اکثر اپنی اندرونی کیفیت کو دوسری چیزوں میں دیکھتا ہے۔ تنہائی اور ہجران ایک عام انسانی احساس ہے۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف اراں دیکھا۔ غزل حسن و عشق کی مختلف کیفیات کے اظہار کا نام ہے۔ یہ کیفیت خوشی کی بھی ہو سکتی ہے اور غم کی بھی۔ اس شعر میں شاعرہ غم و الم کی کیفیت کا شکار ہے۔ اس کے اس غم و الم کی وجہ اس کا محبوب ہے۔ وہ محبوب جس کے لیے اس نے زمانے بھر سے لڑائی مول لی، اپنوں اور غیروں سے طعن و تشنیع کے نشر سہے، وہی محبوب اس کے مقابل، اس کے رقیب، اس کے حریف کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ یہ کسی قیامت یعنی بہت بڑے حادثے سے کم نہیں کہ جن کے لیے ہم نے زمانہ چھوڑ دیا، وہ ہی ہمارے مقابل کھڑے ہیں۔ بقول شاعر، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، ان کو زبان ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ اس شعر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایک وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، وہ اب ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ یہ ایک
طرح کی دغا بازی اور بے وفائی کی علامت ہے۔ شاعرہ کہنا چاہتی ہیں کہ لوگوں کی وفاداریاں اور عقیدے وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ لوگ اکثر اپنے مفادات کے لیے اپنے نظریات اور عقائد سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ شعر ایک انتباہ ہے کہ ہمیں لوگوں پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ سماجی اور سیاسی حالات پر ایک طنز ہے۔ اس شعر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کی وفاداریاں ہمیشہ مستقل نہیں ہوتیں، وہ اپنے مطلب اور غرض کے لیے کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ جب برنامے دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ یہاں شاعرہ ایک ایسے لمحے کا ذکر کر رہی ہیں جب کسی اہم اصول یا عقیدے کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا وقت آئے گا۔ پہلا مصرع اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب دل کی آواز اور ضمیر کی گواہی کے مطابق کوئی فیصلہ لینا ہو تو اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہاں سر کی مانگی جائے گی کا مطلب ہے کہ اپنی جان قربان کرنا ہوگی، جبکہ دوسرا مصرع ایک بہت ہی طاقتور تصور پیش کرتا ہے۔ یہاں خون میں ڈوبا ہوا پرچم کسی قوم یا تحریک کی علامت ہے۔ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ جب ایسا وقت آئے گا تو ہم اپنے خون سے اس پرچم کو رنگین کریں گے۔ یہ ایک ایسا پرچم ہوگا جو آزادی، عزت اور وقار کی علامت ہوگا۔ شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب کسی اہم اصول یا عقیدے کی خاطر جان دینے کا وقت آئے گا تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنے خون سے اس پرچم کو رنگین کرے گی جو آزادی اور عزت کی علامت ہے۔ یہ شعر ایک بہت ہی قومی اور مذہبی جذبے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ شعر قربانی کے تصور کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ شعر کسی عقیدے یا اصول کے لیے جان دینے کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ شعر قومی جذبے اور اتحاد کو بیدار کرتا ہے۔ اس شعر سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ جب ضرورت ہو تو ہمیں اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ شعر بہت سے لوگوں کے لیے ایک حوصلہ اور تحریک کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی یاد دلاتا ہے جو اپنے ملک یا قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ جیتنے میں بھی جہاں جیت غازیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ عشق و محبت میں کامیابی بہت معنی رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی کامیابی کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جیت بھی ہار کی طرح ہی ہے۔ شاعرہ یہاں ایسی ہی صورتحال کی بات کر رہی ہے جہاں جیتنا بھی ایک طرح کی ہار کی مانند ہے۔ پہلا مصرع اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیاوی کامیابیوں اور جیتوں میں بھی ایک خاموشی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ انسان جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس قربانی میں انسان کا حقیقی جیت یا روحانی سکون شامل ہوتا ہے۔ یہاں شاعرہ کہہ رہی ہے کہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے جو قربانی دی جاتی ہے وہ انسان کے اندرونی سکون کو چھین لیتی ہے، جبکہ دوسرا مصرع اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ایسی جیت میں انسان کو اپنا حقیقی سکون کھونا پڑے تو پھر ایسی جیت کو ہارنے میں کیا نقصان ہے۔ شاعرہ کہنا چاہتی ہے کہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے انسان کو اپنا اندرونی سکون قربان کرنا پڑتا ہے، اس لیے انسان کو ایسی کامیابیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جو اسے اندر سے خالی کر دیں۔ اسے اپنی روحانی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حقیقی خوشی دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اندرونی سکون میں پائی جاتی ہے۔ یہ شعر ہمیں زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی کامیابیوں عارضی ہے لیکن دلی سکون ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ پروین شاکر منفرد لب و لہجے کی شاعرہ ہیں۔ جذبہ و احساس کی شدت اور اس کا سادہ لیکن فنکارانہ بیان پروین شاکر کی شاعری کا خاصہ ہے۔ جذبے کی صداقت، رکھ رکھاؤ کی نفاست اور لفظیات کی لطافت کے ساتھ پروین شاکر نے اردو شاعری میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ تشریح طلب شعر میں بھی شاعرہ اسی صداقت کا اظہار کر رہی ہیں۔ آئینہ انسان کو وہی دکھاتا ہے جو وہ ہوتا ہے، یعنی انسان جس حال میں ہوگا جب وہ آئینے کے سامنے آئے گا تو آئینہ وہی حال دکھائے گا۔ آئینے اس شعر میں استعارہ ہے سچائی کا، یعنی آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میرے لیے تو آئینے کی سچائی ہی ناقابل برداشت ہے، اس نے ہی میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ تو اے میرے محبوب، اب تمہارا میری زندگی میں آنا نہ جانے کیا اثرات مرتب کرے گا۔ تمہاری سوچ، تمہارا انداز فکر میری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیا کیا قواعد کے اعتبار سے صنعت تکرار ہے جس نے شعر کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں اور اس کی
معاونیت کو گہرائی بخشی ہے، یعنی اب تمہارا میری زندگی میں آنا کیا کیا تبدیلی لائے گا یہ دیکھنا ہے۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی ضد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ پروین شاکر کا یہ شعر زندگی کی ناپائیداری اور انسان کی بے بسی کا ایک بہت ہی دلکش بیان ہے۔ یہاں مشت خاک کو انسان کی زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ خاک ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی نازک ہوتی ہے اور ہوا کے ایک جھونکے سے اڑ کر کہیں جا سکتی ہے۔ یہاں ہوا کو زندگی کی مشکلات، آزمائشوں اور بدلتے حالات کی علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا مصرع اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی ایک ایسا سفر ہے جس پر وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ زندگی کے حالات اور واقعات اسے اس کی مرضی کے خلاف مختلف سمتوں میں لے جاتے ہیں، یعنی ایک بے بسی کی سی ہے۔ مجموعی طور پر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک مشت خاک کی مانند ہے جو ہوا کے جھونکوں سے اڑ کر کہیں اور جا سکتی ہے۔ زندگی میں ہر وقت تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور انسان ان تبدیلیوں کے سامنے بے بس ہے۔ زندگی کی یہ ناپائیداری اور بے بسی انسان کو بہت دکھ اور مایوسی دیتی ہے۔ یہ شعر زندگی کی ناپائیداریوں اور بے ثباتی کو اجاگر کرتا ہے اور انسان کی زندگی پر فطرت کے اثرات کو دکھاتا ہے۔ یہ شعر زندگی کا ایک گہرا فلسفہ بتاتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول کرنا چاہیے، مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایک سفر کے طور پر دیکھنا چاہیے جس میں ہمیں بہت سی نئی چیزوں کا تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ شعر ہمیں زندگی کی حقیقی معنی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک نعمت ہے اور ہمیں اس کا لطف اٹھانا چاہیے۔